آپ نے قرآن شریف کی جمع و تدوین اور تاریخ کے اوپر بہت بڑا کام کیا ہے۔ خواتین حضرات، میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ جو کتاب ہمارے سامنے ہے یہ ڈاکٹر صاحب نے ابھی حال ہی میں یہ شائع ہوئی ہے، اور اس میں ایک کریٹیکل اسٹڈی ہے قرآن کی تحقیق کے حوالے سے۔ تو میں صرف اس کے اوپر ایک ہی سوال میں پوچھوں گا آپ سے قرأت کے حوالے سے، اور وہ یہ کہ قرآن پاک کی صرف ایک قرأت ہے، باقی قرأتیں عجم کا فتنہ ہیں، یہ میزان میں قامدی صاحب نے کہا ہے۔ اس کی ذرا سی تھوڑی سی وضاحت کریں۔ ظاہر ہے تھوڑا سا اس میں تفصیل طلب بات ہے، لیکن میں کوشش کرتا ہوں مختصراً آپ کو یہ بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے جب قرآن مجید کے حوالے سے اس کی تاریخ بیان کی سورہ قیامہ میں، تو یہ بتایا کہ دیکھیے قرآن مجید نجمن نازل ہوگا، انسٹالمنٹس میں نازل ہوگا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان پارٹس کو اکٹھا کریں گے اور ایک نئی ترتیب دیں گے، اور اس نئی ترتیب ہی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فالو کرنا ہے۔ ایک نئی قرأت ہوگی اور یہی امت میں آگے دی جائے گی۔ تو وہ قرأت جو خود قرآن مجید نے اپنے بارے میں بتایا، اس کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ وہ ایک ہوں گے، دو ہوں گے، وہ تین ہوگی، وہ ایک قرأت ہوگی۔ تو قرآن کے الفاظ یہ ہیں کہ انا علینا جمعہ ہوا قرآن، ہم قرآن مجید کے جو مختلف حصے مختلف اوقات میں نازل ہوئے ہیں ان کو کولیٹ کریں گے، گیدر کریں گے۔ پھر فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، جب ہم اس کو پڑھیں گے اب آپ نے اس قرأت کی، اس نئی قرأت کی پیروی کرنی ہے، اور یہی امت میں جاری و ساری ہوگی، وہ پھر رہے گی۔ تو اسی کو ہمارے ہاں اسلاف قرأت العامہ کہتے ہیں، اسی نام سے یہ رہی ہے۔ ایک موقع پہ آ کے خاص وجہ سے یہ حفظ کے نام سے مشہور ہوگی، ورنہ اپنی اوریجن میں اس کو قرأت عامہ کہا جاتا ہے، اور قرآن مجید کی اپنی روح سے یہ ایک ہی قرأت ہے۔ تعدد قرأت کے بارے میں جو معاملہ ہے وہ ظاہر ہے کہ ایک ایسی جگہ پہ پہنچا ہوا ہے جس میں ہمارے ہاں جو اخبار احاد سے قرأتیں بھی ہمیں ملی ہیں ان کو بھی ہم نے قبول کر لیا۔ یہ ہمارے امت کے علماء کا ایک دور میں فیصلہ تھا۔ ظاہر ہے کہ ہم اس سے اختلاف کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ سورہ قیامہ کی جو آیت ہے وہ ڈسٹنکٹلی بتا رہی ہے وہ ایک کہ قرآن کی ایک قرأت ہوگی جس کی پیروی کرنی ہے۔